انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنے سبھی ساتھیوں کو ایک ہی کام پر لگا رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن تک ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے ہی دشمنی کر دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ اور جب اس شیطان کی ملاقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے کون سی ایسی امپورٹنٹ باتیں بتائی، اور اب وہ شیطان کہاں ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، اور ان سب جناتوں کا سردار جس کا نام ابلیس ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا ابلیس کو۔ اور اس وقت ابلیس نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن تک گمراہ کرتا رہوں گا، اور اسی لیے ابلیس کی اور انسانوں کی یہ جنگ جاری چل رہی ہے۔ اور قوم جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے 1000 سال پہلے جناتوں کی تخلیق کی جا چکی تھی، اور ابلیس جو قوم جنات کا لیڈر تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور اور انسانوں کی طرح نسل بڑھانے کی قوت دی۔ اور کافی شیطان ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جیسے انسانوں میں مرد اور عورت سے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی شیطانوں میں بھی شیاطین جن اور شیاطین جنی ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور ابلیس کے خاندان میں خاندان بھی زیادہ ہوتے گئے، اور لشکر ابلیس آج بھی ہر انسان کو گناہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئے اور آج تک بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ابلیس کے بیٹے پوتے مختلف کاموں پر لگ گئے، اور ان میں کوئی انسانوں کو زناکاری کو عام کرتا ہے، اور کچھ شیاطین انسانوں میں لڑائی فتنہ فساد کرواتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ایک ایسا شیطان بھی ہے جس نے ابلیس سے دشمنی کی، یہ سب چھوڑ کر حق کے راستے پر چلا گیا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اور اسی متعلق حدیث میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے، اور اس ٹائم ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اپنے چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے، اور اس بوڑھے نے کہا ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس قبیلے سے ہے؟ اور اس نے کہا میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکس کا بیٹا ہے، اور لاکس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان بس 2 پشت کا ہی فرق ہے، اور اس نے کہا ہاں آپ نے صحیح بولا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے جتنی کہ اس دنیا کی ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا، اور اس وقت میں ہر چیز سمجھتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا تھا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل ہے، اور اس پر اس نے کہا ہاں یہ بہت برا عمل ہے، لیکن میرے اچھے عمل اس سے بھی زیادہ ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کر لی تھی، اور دین کے کاموں میں ان کی
مدد کی تھی، اور 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یہاں تک کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں، ان سے میں نے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا، تو یہاں میں یہی امانت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام قبول کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حما تم نے یہ امانت مجھ تک پہنچائی، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر حما نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے، اور پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی، اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ احشمس، مزتین اور اس کو قل ہو اللہ احد سکھائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے حما جب کبھی بھی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حما پھر وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد حما کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور ایک روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حما جنت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے، لیکن آج بھی انسان اس خدا کو خدا نہیں مانتے، اور لوگوں نے اپنے الگ الگ خدا بنا لیے، لیکن پھر بھی وہ ہر کسی کو روزی عطا